اب میں مختلف رنگوں کے شاعر جنہیں آپ شاید سب رنگ ڈائجسٹ کے حوالے سے بھی جانتے ہوں، ہمہ صفت موصوف ہیں، بہت اچھے دوست ہیں اور بہت اچھے دوست سے کہیں زیادہ بہت اچھے شاعر ہیں۔ میرے دوست انور شعور کراچی سے تشریف لائے ہیں، سب رنگ ڈائجسٹ سے طویل عرصے سے وابستہ ہیں اور اردو غزل ان سے اس سے کہیں تھوڑا سا اچھا خاصا بیٹھے بیٹھے گم ہو جاتا ہوں، اچھا خاصا بیٹھے بیٹھے گم ہو جاتا ہوں، اب میں اکثر میں نہیں رہتا تم ہو جاتا ہوں۔ کیا کہنے، سبحان اللہ، اچھا خاصا بیٹھے بیٹھے اچھا خاصا بیٹھے بیٹھے گم ہو جاتا ہوں، اب میں اکثر میں نہیں رہتا تم ہو جاتا ہوں۔ اچھا خاصا بیٹھے بیٹھے گم ہو جاتا ہوں، بہت اچھا کہا ہے، اب میں اکثر میں نہیں رہتا تم ہو جاتا ہوں۔ کیا بادلوں میں سفر زندگی بھر، کیا بادلوں میں سفر زندگی بھر، زمین پر بنایا نہ گھر زندگی بھر۔ کیا بادلوں میں سفر زندگی بھر، زمین پر بنایا نہ گھر زندگی بھر۔ سبھی زندگی کے مزے لوٹتے ہیں، سبھی زندگی کے مزے لوٹتے ہیں، نہ آیا ہمیں یہ ہنر زندگی بھر۔ کیا کہنا ہے، سبھی زندگی کے مزے لوٹتے ہیں، نہ آیا ہمیں یہ ہنر زندگی بھر۔ محبت رہی 4 دن زندگی میں، محبت رہی 4 دن زندگی میں، رہا 4 دن کا اثر زندگی بھر۔ کیا کہنے، محبت رہی، سبحان اللہ، محبت رہی، محبت رہی 4 دن زندگی میں، رہا 4 دن کا اثر زندگی بھر۔ بہت نازک شعر فرمایا۔ اتفاق اپنی جگہ، خوش قسمتی اپنی جگہ، اتفاق اپنی جگہ، خوش قسمتی اپنی جگہ، خود بناتا ہے جہاں میں آدمی اپنی جگہ۔ اتفاق اپنی جگہ، خوش قسمتی اپنی جگہ، خود بناتا ہے جہاں میں آدمی اپنی جگہ۔ کہہ تو سکتا ہوں مگر مجبور کر سکتا نہیں، کہہ تو سکتا ہوں مگر مجبور کر سکتا نہیں، اختیار اپنی جگہ ہے بے بسی اپنی جگہ۔ کیا کہنے، کہہ تو سکتا ہوں سبحان اللہ، مگر مجبور کر سکتا نہیں، اختیار اپنی جگہ ہے بے بسی اپنی جگہ۔ کچھ نہ کچھ سچائی ہوتی ہے نہاں ہر بات میں، کچھ نہ کچھ سچائی ہوتی ہے نہاں ہر بات میں، کہنے والے ٹھیک کہتے ہیں سبھی اپنی جگہ۔ کچھ نہ کچھ سچائی ہوتی ہے نہاں ہر بات میں، کہنے والے ٹھیک کہتے ہیں سبھی اپنی جگہ۔ صرف اس کے ہونٹ کاغذ پر بنا دیتا ہوں میں، صرف اس کے ہونٹ کاغذ پر بنا دیتا ہوں میں، خود بنا لیتی ہے ہونٹوں پر ہنسی اپنی جگہ۔ صرف اس کے ہونٹ، صرف اس کے ہونٹ کاغذ پر بنا دیتا ہوں میں، صرف اس کے ہونٹ کاغذ پر بنا دیتا ہوں میں، خود بنا لیتی ہے ہونٹوں پر ہنسی اپنی جگہ۔ کیا کہنے، نزاکت سے کہا ہے، سبحان اللہ۔ صرف اس کے ہونٹ کاغذ پر بنا دیتا ہوں میں، خود بنا لیتی ہے ہونٹوں پر ہنسی اپنی جگہ۔
दोस्त कहता हूँ तुम्हें, शायर नहीं कहता शऊर। वाह, दोस्त कहता हूँ तुम्हें, शायर नहीं कहता शऊर। दोस्ती अपनी जगह है, शायरी अपनी जगह। एक और ये भाई, दोस्ती अपनी जगह है, शायरी अपनी जगह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सिर्फ उसके होंठ कागज पर बना देता हूँ मैं, खुद बना लेती है होंठों पर हंसी अपनी जगह। वो कभी आग से लगते हैं, कभी पानी से। वो कभी आग से लगते हैं, कभी पानी से। आज तक देख रहा हूँ उन्हें हैरानी से। वो कभी आग से लगते हैं, कभी पानी से। आज तक देख रहा हूँ उन्हें हैरानी से। आदमी बन के मेरा आदमियों में रहना, आदमी बन के मेरा आदमियों में रहना एक अलग वजह है दरवेशियों सुल्तानी से। क्या आदमी बन के मेरा आदमियों में रहना क्या अच्छा गा है। एक अलग वजह है दरवेशियों सुल्तानी से। बहुत अच्छा शेर कहा। एक अलग वजह है दरवेशियों सुल्तानी से। क्या कहने। लोग गासिब नहीं हकदार समझते हैं मुझे। वाह, लोग गासिब नहीं हकदार समझते हैं मुझे। बेघरी लाख गनीमत है जहां बानी से। वाह वाह वाह। लोग गासिब नहीं हकदार समझते हैं मुझे। बेघरी लाख गनीमत है जहां बानी से। सिर्फ अल्लाह का क्या जिक्र, बुतों को भी शऊर। सिर्फ अल्लाह का क्या जिक्र, बुतों को भी शऊर। हमने चाहा है बड़े जज्बे ईमानी से। क्या कहने, क्या कहने। वाह वाह, बहुत अच्छा कहा। कैफ साहब इस्म बामुसम्मा है। जो नशा, जो कैफ इनको सुनने के बाद आप पे तारी होगा, वो मेरी इस अज़दाश की तस्दीक करेगा। ख़वातीन व हज़रात, मोहतरम कैफ अज़ीम आबादी साहब। ख़वातीन व हज़रात, मैं सबसे पहले कुछ 2-3 शेर मुतफ़र्रिक़ पढ़ूँगा और फिर मुख्तसर सी ग़ज़ल मुलाज़ा कीजिए। शहे रग से करीं मुझको महसूस जो होता है। शहरग से करीं मुझको महसूस जो होता है। देखा तो नहीं उसको तन्हाई में सोचा है। शहरग से करीं मुझको महसूस जो होता है। देखा तो नहीं उसको तन्हाई में सोचा है। मुलाज़ा कीजिए कुछ 2 चीज़ें। मक़तल की तरफ आते और तेज कदम आते। मक़तल की तरफ आते और तेज कदम आते। आवाज तो दी होती
قسم آتے. مقتل کی طرف آتے اور تیز قدم آتے. آواز تو دی ہوتی ہم تیری قسم آتے. مقتل کی طرف آتے اور تیز قدم آتے. آواز تو دی ہوتی ہم تیری قسم آتے. جعفری بھائی مزہ کیجیے. اے جذبہ خودداری جھکنے نہ دیا تو نے. اے جذبہ خودداری جھکنے نہ دیا تو نے. لکھنے کے لیے ورنہ سونے کے قلم آتے. اے جذبہ خودداری جھکنے نہ دیا تو نے. لکھنے کے لیے ورنہ سونے کے قلم آتے. شکریہ. ایک مطلع اور پیش کرتا ہوں. ہمارے محترم بھائی جون علیہ صاحب کو بہت پسند ہے, پھر بہت مختصر پیش کروں گا. عرض کیا کچھ رات ڈھلے دل میں پرچھائیاں روتی ہیں. کیا امیجری ہے. سبحان اللہ سبحان. کچھ رات ڈھلے دل میں پرچھائیاں روتی ہیں. سائے میں درختوں کے تنہائیاں روتی ہیں. اب غزل کے دو چار شعر میں عرض کیا. تباہی کا اپنی نشان چھوڑ آئے. تباہی کا اپنی نشان چھوڑ آئے. ورق در ورق داستاں کیا کہنے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ 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 واہ. ورق در ورق. خاص طور سے یہ شعر ادا کیجئے. آپ عرض کیا ہے ہر ایک اجنبی سے پتہ پوچھتے ہیں. ہر ایک اجنبی سے پتہ پوچھتے ہیں. تجھے زندگی ہم کہاں چھوڑ. کیا کہنے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ واہ واہ. تجھے زندگی ہر ایک اجنبی سے پتہ
ہر ایک اجنبی سے پتہ پوچھتے ہیں، تجھے زندگی ہم کہاں چھوڑ آئے. عرض کیا شکریہ. عرض کیا ہے وہی لوگ جینے کا فن جانتے ہیں، وہی لوگ جینے کا فن جانتے ہیں، وہی لوگ جینے کا فن جانتے ہیں، جو احساس سود و ضیاع چھوڑ آئے. تجھے زندگی ہم وہی لوگ جینے کا فن جانتے ہیں، جو احساس سود و ضیاع چھوڑ آئے. تجھے زندگی ہم کہاں چھوڑ آئے. آخری شعر ادا کیجیے. عرض کیا نکل آئے تنہا تیری رہے گزر پر، نکل آئے تنہا تیری رہ گزر پر، بھٹکنے کو ہم کارواں چھوڑ. واہ واہ واہ، کیا کہنے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ واہ واہ، کیا کہنے. نکل آئے تنہا تیری رہ گزر پر، بھٹکنے کو ہم کارواں چھوڑ آئے. ہر ایک اجنبی سے پتہ پوچھتے ہیں، تجھے زندگی ہم کہاں چھوڑ. ایک اور ایک نا. ایک ادا عرض ایک لمبی بہر میں جی جی ارشاد ارشاد. عرض کیا ہے چاک گریباں دیکھ کے ہم کو، چاک گریباں دیکھ کے ہم کو، لوگوں کیوں حیرانی ہے. چاک گریباں دیکھ کے ہم کو، لوگوں کیوں حیرانی ہے. فصل بہاراں نام ہے جس کا، فصل بہاراں نام ہے جس کا، فطرت کی اریانی ہے، فطرت کی اریانی. شعر ادا کیجیے، پسند آئے گا. آپ بتا. عرض کیا ہے چلتے پھرتے لوگوں میں اب جینے کا یہ ساس نہیں. چلتے پھرتے لوگوں میں اب جینے کا یہ ساس نہیں.
गांव का पनघट सूना सा है, गांव का पनघट सूना सा है, शहरों में वीरानी है, शहरों में वीरा। और वीरानी का एक काफी आप मजा कीजिए। अर्ज किया, आंख में झांको गम को टटोलो, दिलदारी से बात करो, आंख में झांको गम को टटोलो, दिलदारी से बात करो, हंसते चेहरे पर मत जाओ, हंसते चेहरे पर मत जाओ, दिल में बड़ी वीरानी है, दिल में बड़ी वीरा। और मख्तार क्या है? कैफ तगय्युर का कायल हूँ और ये मैंने समझा है। एक लफ्ज तगय्युर से शेर बना है। कैफ तगय्युर का कायल हूँ और ये मैंने समझा है, हुस्न भी फानी इश्क भी फानी, हुस्न भी फानी इश्क भी फानी, जिस्म मगर लाफानी है। सुभान अल्लाह। जनाब कैफ अज़ीमाबादी साहब की इंतहाई मुरस्सा गज़ल आपने समाअत फरमाई। ख़वातीन व हज़रात, जब हमने राब्ता कायम किया मजरू साहब से और दीगर मेहमानों से, तो उन सब को एक अंदेशा था कि भाई इंडिया या पाकिस्तान से दूर एक ऐसे मुल्क में कि जिसके शहर की, दफ्तर की, गली कूचों की ज़बान उर्दू ना हो, वहाँ भाई उर्दू मुशायरे कैसे हों, क्यों कर हों। मैं तमाम मौजूद मेहमानों के सामने एक दावा कर रहा हूँ कि आपको हिंदुस्तान या पाकिस्तान के किसी भी शहर में इससे ज़्यादा मैच्योर ऑडियंस नहीं मिल सकती। इतने सुखन शनास, इतने सुखन फहम। ये दावा है मेरा कि वो दिल्ली हो या कराची, इतने अच्छे सुखन फहम सामीन आपको कहीं मैसर नहीं आ सकेंगे। कैफ साहब के बाद अपनी उन गलतियों का कि जो होने जा रही थी पहले से ही एतराफ़ भी कर चुका हूँ और माज़रत भी चाह चुका हूँ। दिलावर फ़िगार साहब हमारे बहुत ही सीनियर शुअरा में से हैं। वो यहाँ उनके पढ़ने का मकाम तो नहीं है, लेकिन एक ही चीज़ है कि जिसे सबात हासिल है, वो है तगय्युर। मुल्तमिस हूँ जनाब दिलावर फ़िगार साहब से। जी शुक्रिया अहमद फराज भाई को जश्न मुबारक, आपको मशायरा, अहले दुबई को चंद क़तात अकबर इलाहाबादी से सीखा तो उन्हीं के रंग में पहला क़ता कि अगरचे पूरा मुसलमान तो नहीं, लेकिन अगरचे पूरा मुसलमान तो नहीं, लेकिन मैं अपने दीन से रिश्ता तो जोड़ सकता हूँ। नमाज और रोज़ा और हज और ज़कात
کچھ نہ سہی شب برات پٹاخہ تو چھوڑ سکتا ہوں نماز و روزہ و حج و زکات علیم بھائی کہ نماز و روزہ و حج و زکات کچھ نہ سہی شب برات پٹاخہ تو چھوڑ سکتا ہوں میں اپنے دین سے رشتہ تو جوڑ سکتا ہوں. خبر یہ تھی کہ ہمارے پاکستان کے نامور موسیقار مہدی حسن صاحب کوئٹہ جا رہے تھے, ڈاکوؤں نے ان کی کار چھین لی, پولیس نے برآمد کر لی. تو لکھا کہ مہدی حسن کی کار برآمد ہوئی جو آج, حالات پہلے جیسے پھر ایک بار ہو گئے, جو رہ گئے تھے صرف گلو کار کے بغیر, جب کار مل گئی تو گلوکار ہو گئے. جب کار مل گئی کہ جب کار مل گئی جب کار مل گئی تو گلوکار ہو گئے, جب جو رہ گئے تھے صرف گلو کار کے بغیر. آپ دیکھ رہے ہوں گے ایک مجلو بھائی, خمار بھائی, احمد فراز بھائی, ایک دنیا میں ایک حالات ہیں جو مستقل چل رہے ہیں. تو دنیا کے حالات کے متعلق قطع کہ حالات حاضرہ میں اب اصلاح ہو کوئی, اس غم میں لوگ حال سے بے حال ہو گئے. حالات حاضرہ میں اب اصلاح ہو کوئی, ڈاکٹر قمر رئیس صاحب, اس غم میں لوگ حال سے بے حال ہو گئے, حال سے بے حال ہو گئے. حالات حاضرہ نہ صحیح مستقل, مگر حالات حاضرہ کو کئی سال ہو گئے. کیا کہنے حالات حاضرہ کو حالات حاضرہ کو کئی سال ہو گئے. حالات حاضرہ کو کئی سال ہو گئے. ایک اخبار کے لیے لکھ رہے ہیں, کراچی کا ایک اخبار نوائے وقت, تو اس میں ایک دن پیپر میں ویدر رپورٹ آتی ہے میٹرالوجی سے, ویدر رپورٹ نہیں آئی, لکھ دیا اخبار نے کہ ویدر رپورٹ آج نہیں ملی. تو ایک دن اخبار میں نل ہے اگر ویدر رپورٹ, کیا قیامت آ گئی, کیوں حشر برپا ہو گیا. ایک دن اخبار میں نل ہے اگر ویدر رپورٹ, کیا قیامت آ گئی, کیوں حشر برپا ہو گیا. گوشت کے ہفتے میں 2 ناغے ہیں اور پانی کے 3, ایک دن موسم کا ناغہ ہو گیا تو کیا ہو گیا. گوشت کے ہفتے میں 2 ناغے ہیں اور پانی کے 3, ایک دن موسم کا ناغہ ہو گیا تو کیا ہوا. چیئرمین ہمدرد دواخانہ, ہمدرد فاؤنڈیشن حکیم سعید صاحب نے فرمایا کہ فارماسیوٹیکل کمپنی جو تیسری دنیا کو دوائیں دے رہی ہیں وہ صحت کے لیے مضر ہیں. تو میں نے لکھا صحت کے لیے پاکستان اور تیسری دنیا میں جو دوائیں آتی ہیں مغرب سے وہ مضر ہیں, کہ مقصد ان مہلک دواؤں کا نہیں دفع مرض, مقصد ان مہلک دواؤں کا نہیں دفع مرض, مدعا یہ ہے کہ پھیلے اور اس دنیا میں روگ. مدعا یہ ہے کہ پھیلے اور اس دنیا میں روگ. مغربی دنیا کے کچھ سائنسداں یہ کہتے ہیں دوسری دنیا میں جائیں تیسری دنیا کے لوگ. دوسری دنیا میں جائیں, دوسری دنیا میں جائیں تیسری دنیا کے لوگ. غزل کے 2-3 شعر, غزل اسی رنگ میں, اپنے رنگ میں, کہ دین آدھا رہ گیا ایمان آدھا رہ گیا. پہلے بھی کہہ چکا ہوں اگرچہ پورا مسلمان تو نہیں, میں خود بھی مجرم, کہ دین آدھا رہ گیا ایمان آدھا رہ گیا, پھر تعجب کیا جو پاکستان آدھا رہ گیا. پھر دین آدھا رہ گیا ایمان آدھا رہ گیا, پھر تعجب کیا
جو پاکستان آدھا رہ گیا، ناپ کر دیکھا تو قدم کچھ درازی آ گئی. ایجوکیشن ناپ کر دیکھا تو قدم کچھ درازی آ گئی، تول کر دیکھا تو ہر انسان آدھا رہ گیا. کیا کہنے تول کر دیکھا تو ہر انسان آدھا رہ گیا. وہ سمجھتا تھا کہ یہ بھی اشرف المخلوق ہے، آدمی کو دیکھ کر شیطان آدھا رہ گیا. آدمی کو دیکھ کر وہ سمجھتا تھا کہ یہ بھی اشرف المخلوق ہے، آدمی کو دیکھ کر شیطان آدھا رہ گیا، آدھا رہ گیا. چور صاحب آپ کو تکلیف تو ہوگی، مگر یہ بھی لیتے جائیں جو سامان آدھا رہ گیا. یہ بھی لیتے جائیں جو سامان، بیکار سامان علیم صاحب، آدھا رہ گیا، آدھا رہ گیا. سید حالی نے اپنے استاد کے کلام کو ایڈٹ کیا. سب اہل نظر بیٹھے ہیں کہ سید حالی سے ہوئی غالب کی دگنی منزلت، ہاں مگر مرحوم کا دیوان آدھا رہ گیا. ہاں مگر. اور یہ جو مشاعرے کا کلچر ہے، کمار بھائی، مجرو بھائی، آپ دیکھ رہے ہیں کہ مشاعرہ کیا سے کیا ہو رہا ہے، لیکن یہاں کا مشاعرہ بہتر ہے، اعلیٰ ہے. میں احمد فراز صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، لیکن مشاعرے کے متعلق عام بات جو میں نے دیکھی کہ شعر کا معیار آئندہ گلا رہ جائے گا. شعر کا معیار آئندہ گلا رہ جائے گا. شعر گو کوئی نہ ہوگا، شعر گا رہ جائے گا. شعر گو کوئی نہ ہوگا، شعر گا رہ جائے گا. میں نے تو لکھ بھی دیا اردو میں بیت العنکبوت. مشکل لفظ ہے کہ میں نے تو لکھ بھی دیا اردو میں بیت العنکبوت. دوسرا عالم تو ہجے سوچتا رہ جائے گا. میں نے تو لکھ بھی دیا اردو میں بیت العنکبوت. دوسرا ڈاکٹر زبیر فاروق صاحب. اچھا صاحب، یہ ایک مشاعرے کے کچھ شعر سن لیجئے. میں سنا چکا ہوں، خمار صاحب صدر تھے انڈیا کے، یو پی کے شہر کا ذکر ہے، مشاعرہ کیا تھا، سارے انڈیا کے آل انڈیا شاعر موجود تھے. شاعر صاحب میزبان جنہوں نے مشاعرہ کیا تھا وہ غائب ہو گئے، سب کو چھوڑ گئے. نہ کھانا، نہ پانی، نہ قیام، نہ طعام، کچھ نہیں. بڑی قیامت کی رات تھی. آواز بوم کر جاتی تو یہاں سمجھ میں ذرا سے یہاں پیچھے پیچھے بس اور پیچھے. اچھا صاحب سنیے مجروح بھائی، آپ نہیں تھے غالباً، خمار صاحب صدارت فرما رہے تھے. گرمی کا عالم، جو میزبان تھے وہ غائب بھاگ گئے. اور یہ مشاعرے کا حال کہ یہ محفل سخن تھی محرم کے، یہ محفل سخن تھی مئی کے مہینے میں. شاعر نہا گئے تھے خود اپنے پسینے میں. وہ شاعروں کا جنب غفیر ایک حال میں، دم توڑتے ہوں جیسے مریض اسپتال میں. دم توڑتے ہوں جیسے مریض محال اسپتال میں. شاعر تھے بند ایک سنیما کے حال میں، پنچھی پھنسے ہوئے تھے شکاری کے جال میں. شوق و نشور و طاہر و ماہر فگار و راز، ایک مقبرے میں دفن تھے سارے شہید ناز. بیکل کو بیکلی تھی تبسم تھے بدحواس، کوثر پکارتے تھے کہ پانی کا ایک گلاس. ڈاکٹر کوثر ہم روہے کہ کوثر پکارتے تھے کہ پانی کا ایک گلاس. ایسا بھی ایک وقت نظر سے گزر گیا جب صابری کے صبر کا پیمانہ بھر گیا. یہ مہمان تھے نہیں، صدر مشاعرہ کے جناب خمار تھے.
وہ بھی غریب شہر و غریب الدیار تھے، یہ میں پنکھا چل رہے تھے کہ وہ بھی غریب شہر و غریب الدیار تھے، یہ مہمان تھے اور کوئی میزبان نہ تھا، ان آل انڈیوں کا کوئی قدردان نہ تھا، ان آل انڈیوں کا کوئی قدردان نہ تھا، وہ تشنگی، وہ حبس، وہ گرمی کہ علامہ منہ سے نکل پڑی تھی ایک استاد کی زبان، رو رو کے کہہ رہا تھا ایک استاد دھامپور، مارا دیار غیر میں مجھ کو وطن سے دور، مارا دیار غیر، کمار بھائی مارا محسن احسان صاحب کچھ اہل ذوق لائے تھے ساتھ اپنے تولیہ، یہ واقعہ ہے مشاہدہ میرا کہ کچھ اہل ذوق لائے تھے ساتھ اپنے تولیہ، ننگے بدن ہی بیٹھے تھے کچھ پیر و اولیاء، ننگے بدن ہی بیٹھے تھے کچھ پیر و اولیاء، پاجامہ و قمیض نہ آیا بدن کو راس، بیٹھے تھے لوگ پہنے ہوئے قدرتی لباس، بیٹھے تھے لوگ پہنے ہوئے، کپڑے اتار دیے تھے نا کہ بیٹھے تھے لوگ، کرے سنا ہماری کیا خطا ہے فراز صاحب، کہ بیٹھے تھے لوگ پہنے ہوئے قدرتی لباس، یہ حال زار دیکھ کے کہتے تھے کچھ پچیت، کوفہ ہے یہ مقام، یہ شاعر ہیں اہل بیت، کوفہ ہے یہ مقام، کچھ یہ حال زار دیکھ کے کہتے تھے کچھ پچیت، دھوکہ دیا تھا افراط، کوفہ ہے یہ مقام، یہ شاعر ہے اہل بیت، سامے اگر پیے تو نہ تم منع کیجیو، سامے اگر پیے تو نہ تم منع کیجیو، ہاں شاعروں کی قوم کو پانی نہ دیجیو، ہاں شاعروں، بس غالب کے متعلق میرا خاص مطالعہ ہے فرات صاحب، چند شعر اور پھر اجازت چاہوں گا کہ کل ایک غالب کے متعلق کہ کل ایک ناقد غالب نے مجھ سے یہ پوچھا کہ قدر غالب مرحوم کا سبب کیا ہے، مجھے بتاؤ کہ دیوان مجروح بھائی مجھے بتاؤ کہ دیوان حضرت غالب کلام پاک ہے، انجیل ہے کہ گیتا ہے، کلام پاک ہے ورشپ، انجیل ہے کہ گیتا ہے، سنا ہے اپنے کراچی میں ایک صاحب ہے، کلام ان کا بھی غالب سے ملتا جلتا ہے، سنا ہے علیم بھائی، سنا ہے اپنے کراچی میں ایک صاحب ہے محسن بھائی، کلام ان کا بھی غالب سے ملتا جلتا ہے، تو پھر یہ غالب مرحوم ہی کی برسی کیوں؟ مجھے بتاؤ کہ ان میں خصوصیت کیا ہے، مجھے کہ مجھے تو میر تقی میر سے ہے ایک لگاؤ، کہ میر کچھ بھی صحیح شاعری تو کرتا ہے، کیا کہنا کہ میر کچھ بھی صحیح، ڈاکٹر قاسم پیرزادہ کچھ بیگم صاحب یہ شاعری تو کرتا ہے، کہاں کے ایسے بڑے آرٹسٹ تھے غالب، یہ چند اہل ادب کا پروپیگنڈا ہے، کہیں بھی ہے میں حسینوں سے دھول دھپے میں، کبھی کسی کا وہ سوتے میں بوسہ لیتا ہے، سوتے میں بوسہ لیتا ہے، جو کہہ رہے ہیں کہ خمار بھائی جو کہہ رہے ہیں کہ غالب ہے فلسفی شاعر، مجھے بتائیں کہ بوسے میں فلسفہ کیا ہے، مجھے بتائیں، جو کہہ رہے ہیں کہ غالب ہے فلسفی شاعر، مجھے بتائیں فراز صاحب کہ بوسے میں فلسفہ کیا ہے، کہا جو میں نے سنا یہ ہے کہ وہ صوفی بھی تھے ولی بھی تھے، اب اس کے بعد تو پیغمبری کا درجہ ہے، پیغمبری کا درجہ، پڑھیے تو پہلے غالب کو، اب دوسرا رخ، اب میں مخاطب ہوں سنجیدگی سے کہ کہا جو میں نے کہ پڑھیے تو پہلے غالب کو،
تو بولے خط پڑھوں، مدعا تو عنقا ہے، مدعا تو عنقا ہے۔ مجھے خبر ہے کہ غالب کی شاعری کیا ہے، کہ میں نے حضرت غالب کا فلم دیکھا ہے، فلم دیکھا ہے۔ مجروح صاحب سمجھ کے سنی جو میں نے یہ تنقید تو سمجھ نہ سکا کہ اس ادیب کو غالب سے دشمنی کیا ہے، بڑھی جو بحث تو پھر میں نے اس کو سمجھایا ادب میں حضرت غالب کا مرتبہ کیا ہے، بتایا اس کو کہ وہ زندگی کا ہے شاعر، بہت قریب سے دنیا کو اس نے دیکھا ہے، بہت قریب سے دنیا کو اس نے دیکھا ہے۔ وہ لکھ رہا ہے حکایات خون چکان جنوں، جبھی تو اس کے قلم سے لہو ٹپکتا، کیا کہنے، جبھی تو اس کے قلم سے عجب تضاد کی حامل ہے اس کی شخصیت، عجیب شخص ہے برباد ہو کے ہنستا ہے، کیا کہنے، عجیب شخص ہے برباد ہو کے ہنستا ہے، جو اس کو روکنا چاہو تو اور تیز بہے، عجیب موج رواں ہے، عجیب دریا ہے۔ بس ایک لفظ میں ایک داستان بیان کرنا یہ فکر و فن کی بلندی اسی کا حصہ ہے۔ پہنچ گیا ہے وہ اس منزل تفکر پر، پہنچ گیا ہے وہ اس منزل تفکر پر جہاں دماغ بھی دل کی طرح دھڑکتا، کیا کہنے، جہاں دماغ بھی دل کی طرح دھڑکتا ہے، تو دماغ بھی دل کی طرح دھڑکتا ہے۔ کبھی تو اس کا کوئی شعر سادہ و رنگین رخ بشر کی طرح کیفیت بدلتا ہے، رخ بشر کی طرح کیفیت بدلتا ہے۔ کیفیت ہزار لوگوں نے چاہا کہ اس کے ساتھ چلیں، ہزار لوگوں نے چاہا کہ اس کے ساتھ چلیں، مگر وہ پہلے بھی تنہا تھا اب بھی تنہا، کیا کہنے، کیا کہنے۔ خواتین و حضرات، کچھ فرمائشیں آپ نے بھجوائیں اور دو ایک فرمائشیں ہم پہلے سے لکھ کے بیٹھے ہوئے تھے کہ وہ فرمائشیں ہم دلاور فگار صاحب سے کریں گے۔ جیسا کہ شروع میں آپ سے عرض کیا تھا کہ اگر محفل کا یہی رنگ رہا تو 2 نہیں 3 دور بھی ہو سکتے ہیں،